سفیان ثوری کے شاگردوں سے مکالمہ۔ جب سفیان شرمندہ ہو کر واپس گیا تو اس کے شاگردوں نے کہا ہم جا کر انہیں لاجواب کریں گے۔ چنانچہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کیا زہد اور ترک دنیا آپ کے نزدیک مذموم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ شاگرد نے کہا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زہد کو اچھا سمجھتے تو ایسا عمدہ لباس نہ پہنتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کی ممانعت ہے؟ شاگرد نے کہا ممانعت تو نہیں، لیکن خداوند عالم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اصحاب کی تعریف فرمائی ہے جو غیروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وہ خدا کی محبت میں مسکین و یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شاگرد کی بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آیتیں تو ہم اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ہمارے ہی حال کا بیان مقصود ہے۔ تم لوگ چونکہ قرآن کی ناسخ و منسوخ آیتوں کو نہیں پہچانتے اسی لیے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جن لوگوں کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان کو ایسا کرنا حلال و مباح ہے اور باعث اجر و ثواب بھی، لیکن پھر خدا نے مومنین کے حال پر رحم فرما کر حکم منسوخ کر دیا تاکہ ان کے بال بچوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ اس وقت اگر ایک روٹی بھی ہوتی تھی تو اپنے کم سن بچوں اور بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ کر کے اسے راہ خدا میں دے دیتے تھے۔ چونکہ یہی امر ان کی ہلاکت کا باعث تھا اس لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی بنا پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس 5 درہم یا 5 روٹیاں ہوں وہ انہیں خرچ کرنا چاہے تو اسے لازم ہے ان میں سے پہلی تو اپنے والدین کو دے، دوسری اپنے اہل و عیال کے خرچ میں لائے، تیسری اپنے محتاج رشتہ داروں کو دے، چوتھی اپنے پریشان حال ہمسایوں کو بخشے اور 5ویں کو راہ خدا میں خیرات کرے۔ یہ 5واں مقام ان پہلے 4 سے پست رتبہ اور کم ثواب کا ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری شخص کے پاس 4-5 لونڈیاں اور غلام تھے، ان کے سوا اور کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہ تھی۔ اس نے مرتے وقت سب کو آزاد کر دیا اور اپنے کم عمر بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال سنا تو فرمایا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس نے بہت برا کیا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ خداوند عالم ایسے لوگوں کی مدح فرماتا ہے جو فضول خرچی نہیں کرتے اور کفایت شیاری کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اول جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے اور بد دعا دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے جو اپنا مال دوسرے شخص کو واپسی کے ارادے سے قرض دے اور نہ اس کے متعلق دستاویز لکھوائے اور نہ کسی کو گواہ قرار دے، اور جب لینے والا واپس نہ دے تو پھر اس کے لیے بد دعا کرنے بیٹھ جائے۔ تیسرے جو مرد اپنی عورت کو لعنت ملامت کرتا رہے حالانکہ اسے خدا نے طلاق دینے کا پورا اختیار دیا ہے۔ چوتھے جو گھر میں بیٹھ رہے اور تلاش معاش نہ کرے اور خدا سے حلال روزی طلب کرے۔ خدا ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں دیے اور روزی کمانے کی راہیں نہیں کھول دی؟ پانچویں جس کو خدا نے بہت سا مال عطا کیا ہے اور وہ بے حساب لٹا کر مفلس بن جائے، پھر خدا سے دعا کرے کہ مجھے روزی عطا فرما۔ خدا اس کے جواب میں فرماتا ہے کیا میں نے تجھے مال کثیر نہیں دیا تھا؟ پھر تو نے اسراف کیوں کیا؟